آج صبر تو کرتا جا، انعام میں دوں گا۔ یا اللہ تیرے نبی کا بیٹا ہوں، یا اللہ پیغمبر زادہ ہوں، یا اللہ تیرا پیغمبر ہوں، یا اللہ کوئی مجھے چور بولے گا، یا اللہ کوئی الزام لگائے گا، یا اللہ کوئی بگوڑا کہے گا، یا اللہ جو سب کچھ برداشت کر لوں گا، میرا اللہ انعام کیا دے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر آج سب کچھ برداشت کرنا تیرا کام ہے، تیرے 11 بھائیوں کو تیرے قدموں میں جھکانا مجھے رب العالمین کا کام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میری ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، غور فرماؤ، بات آگے والی بڑی پیاری۔ اب بات یہاں پہ ختم ہونے لگی، یوسف علیہ السلام کی بولی شروع ہو گئی، بڑے بڑے تاجر آ گئے، بڑے بڑے بیوپاری آ گئے، بڑے بڑے مالدار آ گئے، مسلمانوں بولی شروع ہونے لگی۔ ادھر زلیخا کو پتہ چل گیا یوسف مصر کے بازار بولیاں لگ رہا ہے، مسلمانوں وہ جلدی کے ساتھ جاتی ہے، اپنے کار والے اپنے جناب والا خاوند کے پاس جاتی ہے، اپنے عزیز مصر کے پاس جاتی ہے، کہتے بات میری سن لے، اٹل بات ہے، آج چاہے سارا ملک سارا خزانہ دینا پڑے دے دینا، مگر یوسف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ مسلمانوں بات ختم ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام الغرض حضرت زلیخا کے گھر میں آ گئے، اس کے محل میں آ گئے۔ مسلمانوں اب زلیخا بڑی خوش ہو رہی ہے، جو پہلے خواب میں دیکھتی رہی اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے میرے سامنے جلوہ گر فرما دیا، وہ تو خوشی منا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں لگی ہوئی، ہر وقت آپ کے دیدار میں لگی ہوئی ہے۔ ادھر جب جناب والا چند دن گزرے، مصر میں شور مچ گیا، مصر کی امیر دادیاں، مصر کی جناب والا رئیس دادیوں نے شور مچا دیا، مصر کی امیر عورتوں نے شور مچا دیا، انہوں نے تانا زنی شروع کر دی، جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی، ان کی زبان سے یہ جملے ہو جاتے تھے کہ دیکھو زلیخا پاگل ہو گئی ہے، زلیخا کی مت ماری گئی کہ بادشاہ زادی ہو کر ملکہ زادی ہو کر ایک نوکر پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک نوکر غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یوسف علیہ السلام کو نوکر کہنے والی، یوسف علیہ السلام کو غلام کہنے والی، اب جناب والا بات چلتی چلتی جب زلیخا کے کانوں میں آ گئی کہ مجھے لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے تانے مار رہے ہیں، اس نے غصہ نہیں کیا، وہ ناراض نہیں ہوئی، حالانکہ بادشاہ زادی تھی، ملکہ زادی تھی، اگر وہ چاہتی ان کو مرواتی تو مروا بھی سکتی تھی، ان کو قید کراتی تو کروا بھی سکتی تھی۔ خدا کی قسم زلیخا نے ایسے نہیں کیا جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، زلیخا نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے علاقے کے تو مجھے نہیں پتا، ہمارا علاقہ ہے نا ملتان سے آگے ڈیرہ غازی خان، سنا ہے نام؟ ڈیرہ غازی خان سے آگے پھر پہاڑی سلسلہ، آپ کے پاس جو سرسبز ہیں وہ خشک پہاڑ ہے، تو وہاں پہ چلتا ہے سرداری نظام، تو وہاں پہ جو غریب کسی سردار کی بات نہ مانے، پہلے تو اس کا سر کٹوا دیتے ہیں، نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا، اگر ایسا نہ بھی کریں تو رات کو غریب سو جائے، صبح آنکھ جو کھلے تو گھر میں نہ اس کی بھینس نظر آتی ہے نہ اس کی گائے نظر آتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کے علاقے کی بات نہیں، ادھر کی بات کر رہا ہوں، مگر زلیخا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اب سنیے، اس نے دعوت کا انتظام کیا۔ ساری سریکی جا دن دشمن کو مارو تو منہ وچ گڑ لے کے مارو، گڑ سمجھتے ہو؟ ہاں، دشمن کو مارو منہ وچ، اور سریک ایک جملہ تو تساں ہی بولو جا سریکی دا، دشمن کو مارو تو منہ وچ، سارے بولو منہ وچ۔ اب اس نے دعوت کا انتظام کیا، سب کو بلایا، علماء فرماتے ہیں کہ 40 عورتیں تھیں، کتنی؟ اب ان کو جب دعوت دی تو آپ کو پتا ہے کہ اگر بادشاہ کی دعوت ہو تو انسان تو کوشش کرتا ہے کہ بڑا بن ٹھن کے جاتا ہے، وہ تو بادشاہ دادی آج کوئی کونسلر ہمیں بلا لے تو ہم جناب والا بڑے بن ٹھن کے جاتے ہیں۔ اب وہ چلی، بڑے زیورات بڑے قیمتی کپڑے پہن کر آ گئیں، شامیانے لگ گئے، کرسیاں لگ گئیں، وہ آ کے بیٹھ گئیں۔ اب زلیخا نے ان کے سامنے کھانے بھی رکھ دیے، قسم قسم کے پھل بھی رکھ دیے۔
اب جب وہ کھانے لگی تو زلیخا نے ان کے ہاتھ میں چھریاں دی تیز تیز، اور ایک ہاتھ میں دیا سیب. پھر آرڈر کیا کہ رک جاؤ، چھری نہیں چلانی، سیب نہیں کاٹنا، میں آؤں گی، میں تمہیں آرڈر دوں گی، جب میں حکم دوں پھر چلانا. اب اس کا حکم تھا. اب وہ بیچاری چھریاں بھی لے کے بیٹھی ہوئی، سیب بھی لے کے بیٹھی ہوئی. اب اللہ کا قرآن سنیں. مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، لگتا ہے تھک گئے، میں بس کر دوں. اونچی کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ امام الانبیاء کی ذات کے غلاموں، میرے آقا کے غلاموں، غور فرماؤ. ادھر وہ ہاتھ میں چھریاں لے کر بیٹھ گئیں، ایک ہاتھ میں سیب لے کر بیٹھ گئیں. مسلمانوں اب زلیخا چلی، چلتے چلتے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، ان کے قدموں میں گر گئی، آنکھوں میں آنسو روا دوائیں، رونے لگ گئی. یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا زلیخا کیوں رو رہی ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ کسی نے کوئی تکلیف دیا ہے؟ کسی نے کوئی دکھ پہنچا دیا؟ کہنے لگی کوئی مارنے والا بھی نہیں، کوئی دکھ دینے والا بھی نہیں، کوئی مجھے ستانے والا بھی نہیں. فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی پیارے جب سے آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، ادھر تانوں کا شکار ہو گئی، آج ہر کوئی مجھے تانے مار رہا ہے، تیرے نام کے تانے دے رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا پھر میں کیا کروں، میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ عرض کرنے لگی، ہاتھ باندھنے لگی، منت کرنے لگی، کہنے لگی پیارے کرم نوازی فرما دے، آج میرے ساتھ چل، ان کو اپنا جلوہ دکھا دے، میری تانوں سے جان چھڑا دے. میرے آقا کے غلاموں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا آسمان کی طرف، رب العالمین نے فرمایا پیارے جی مولا، فرمایا آج کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے تجھے بادشاہی بھی دے دی، میں نے تجھے جناب والا محل بھی دے دیے، اب ہر عیش و آرام بھی مل گیا ہے، آج کیوں دیکھ رہا ہے؟ یا اللہ یہ تیری کرم نوازی ہے، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے، یا اللہ. لیکن زلیخا رو رہی ہے، وہ مجھے کہتی ہے میرے ساتھ چل. اللہ اب کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آج اس کی بات کو مان لے، آج اس کے ساتھ چل پڑ. یا اللہ پہلے تو تو نے منع کیا تھا زلیخا کی کوئی بات نہیں ماننی، یا اللہ روکا تھا اس کا کوئی کہنا نہیں ماننا، یا اللہ اب کہہ رہا ہے خود چلا جاؤ. رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر پہلے بات اور تھی، اب تیرا شان دکھانا منظور ہے. آؤ میرے آقا کے غلاموں، اب زلیخا رونے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے زلیخا کیوں رو رہی ہے؟ چپ کر رونے کی، میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. مسلمانوں زلیخا چلی، یوسف علیہ السلام کو قیمتی کپڑے پہنائے، آپ کے چہرے پہ پردہ ڈالا، سر پہ تاج رکھا، ساتھ لے کے چلی. جب چلتے چلتے آ گئی اس جگہ پہ جہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. اب رب کا قرآن بول پڑا، فرمایا وقالت خرج علیہن علیہن علیہن. آگے دونوں جہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پہ مصر کے امیرزادیاں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پہ تانے دینے والی بیٹھی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کو نوکر کہنے والی بیٹھی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کو غلام کہنے والی بیٹھی ہوئی تھی. مسلمانوں آ گئی دروازے میں، اس نے گیٹ کھولا، جب دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں سے بھی لیا ہوا ہے، چھریاں بھی لی ہوئی ہیں، اب وہ باتیں کر رہی ہیں. زلیخا نے آواز دی او میرے یوسف کو نوکر کہنے والوں، میرے یوسف کا غلام کہنے والوں، اب ذرا ادھر دیکھو، میرے یوسف کا جلوہ دیکھو. مسلمانوں سب عورتوں نے ادھر نگاہ کی، یوسف علیہ السلام کے چہرے سے زلیخا نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا، نقاب ہٹایا، یوسف کا جلوہ دکھایا. اب اللہ کا قرآن بھی بولا، آپ بھی بولو. میرے
میرے آقا کے غلاموں سنو قرآن بات ختم. اب آگے آپ نے رزلٹ نکالنا ہے. توجہ, اب کوئی بندہ سو رہا ہے تو اس کو جگا دو تاکہ بعد سمجھ آیا جائے, ایمان کی حفاظت ہو جائے, عقیدہ پختہ ہو جائے. میرے آقا کے غلاموں, اب یوسف علیہ السلام چہرے پہ نقاب ڈالے سامنے کھڑے ہیں. زلیخا نے بڑے پیار سے آپ کے چہرے سے نقاب ہٹایا, پردہ ہٹایا, ادھر آرڈر فرمایا, اب دیکھو میرے یوسف کا جلوہ دیکھو. قرآن بول پڑا, فلما رأینہ اکبرنہ. میرے آقا کے غلاموں, رأینہ, جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا, اکبرنہ, قائل ہو گئی, ان کے دماغ چکرا گئے, ان کے ہوش اڑ گئے, ان کی عقل جواب دے گئی کیا ہوا. جب ادھر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. اب زلیخا نے دیکھا موقع غنیمت جانا, پوری توجہ فرمانا. اس نے کہا جلدی کرو, اب چھری چلا دو, سیب کاٹ کر کھاؤ. مسلمانوں, اب ان کی نگاہیں یوسف کے چہرے پہ, میری طرف توجہ فرمانا, اب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں. ادھر انہوں نے چھری چلائی, سیب کاٹا پتہ نہ چلا, سیب کاٹا پتہ نہ چلا. چھری چلی, نگاہیں ادھر, انگلی کٹ گئی پتہ نہ چلا, خون کے فوارے نکلے پتہ نہ چلا. علماء فرماتے ہیں انگلی کٹ کر دور جا پڑی, پتہ بھی نہ چلا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, دونوں ہاتھ کاٹ بیٹھی, وہ ساری ہاتھ کاٹ بیٹھی, مگر ان کو درد بھی محسوس نہ ہوا. اب توجہ میرے آقا کے نوجوان غلاموں, غور فرماؤ. جو بندہ نبی کو بشر کہتا ہے, جو بندہ نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے, جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے, اس سے سوال کرنا, اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والے, تجھے ذرا ایک کانٹا چبھ جائے, تجھے تکلیف ہو جائے, تجھے کانٹا چبھ جائے, تجھے درد ہو, تو پریشان ہو جائے, اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, تجھ سے زمین پہ پاؤں نہ رکھا جائے, خدا کی قسم انگلی کاٹ دی, ان کے جنابے والا خون کے فوارے نکلے, مگر ان کو درد بھی محسوس نہ ہوا. پتہ چلا نبی اور ہوتے ہیں, امتی اور ہوتے ہیں. اب آگے سنیے, ہاتھ کاٹ بیٹھی. اب ان کی زبان چلنے لگی. اب وہ ساری 40 کی 40 بیک زبان ہو کر انگلی کٹیج گئی, ان کی انگلی کاٹی گئی, خون کے فوارے پر ان کو درد بھی, ان کو پتہ بھی نہ چلا. اب بولی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, کہہ رہی تھی اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. اب جب انہوں نے قسموں کی رٹ لگا دی, مسلمانوں جب قسمیں اٹھا رہی تھی, کوئی آیا, اس نے ہلایا, پھر ان سے فرمایا کیا بات ہے, آج قسمیں کیوں اٹھا رہی ہو, آج کیوں قسموں کی رٹ لگا رکھی ہے. سنو ان کی زبانی, اللہ کا قرآن ہے, میری بات نہیں. مسلمانوں, انہوں نے کہا اللہ کی قسم, جو سامنے جلوہ دکھا رہا ہے, جس نے پردہ ہٹایا ہوا ہے, ہمارے ہاتھوں کو کٹوایا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے. اب ساری جو یوسف علیہ السلام کو نوکر کہنے والی تھی, یوسف علیہ السلام کو غلام کہنے والی تھی, اب سب نے یہ کہا اللہ کی قسم ما هذا بشرا